السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ، اور ہم سب کو بہت عزیزی. یار دوبارہ اناؤنسمنٹ کرو، تم بہت پہ اڑ گئے تھے. میرا دل ہی نہیں کر رہا بہت عزیز. تمہاری السلام علیکم ناظرین. ذرا ایک منٹ، آپ کی مہربانی. شروع میں لڑائی ہو گئی ہے اور ساتھ ہی شو کا ٹائم ہو. بس جو گفتگو کرنی ہے کرو، مجھے نہ بولو یار. تمہاری مجھ سے بات نہ کرو یار پلیز، جو کرنی ہے کرو بات. یار تمہاری مہربانی ہے. سوری برا لگ رہا ہے یار. تو میں نہیں برا لگتا. کیمرے تم جو حرکتیں کرتے ہو وہ نہیں بری لگتی. کیمرے کے سامنے اپنے کیوٹو فرینڈ کے ساتھ بن جاتے اپنی جگہ. ایسے نہ کرو. سوری کر لو. میں سوری کروں؟ ہاں سوری کر لو. لڑائی تم نے کی، حد ہو گئی ہے. بڑوں کو چاہیے کہ وہ پیار کریں چھوٹوں کے ساتھ، ہے نا؟ تو کرو نا. دیکھو الٹا اوپر سے مجھ پہ مدعا ڈال رہے. ناظرین اصل میں بات کچھ یوں ہوئی ہے کہ میں نے ہمیں صلاح مشورے کے طور پہ اسے کہا کہ یار بات سنو، بہت عجیجی کی جگہ پہ بہت اہم دانشور عجیجی کہہ لو، اس پہ غصہ کر گیا. کہتا میں دانشور تم ہو تو میں پھر ادھر پلے لا کے بیٹھا ہوں. جگت پانی شروع کر دیتا ہے آگے سے، میں کیا کروں. پھر میں نے کہا یار تم بھی جگت پانی کر رہے ہو، چلو مجھے بھی دانشوری میں منہ مار دے دو. اپنی دفعہ ناراض ہو جاتا ہے. کر دو یار سوری. آج تم اکیلے ہی شو کرو گے سارا ایمان سے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کھلی چھٹی. دیکھو نا یار، فیصلہ بھی غصے میں پٹھا دے دیا. سارا الٹا فیصلہ. وہ رکشے والا صاحب کیا نا اس نے. ایک بڑا ودیا لطیفہ نہیں بڑا مشہور ہے. بندہ ایک اپنی بیگم کے ساتھ رکشے میں بیٹھنے لگا نا، تو ایک دم رک گیا. رکشے والے کو کہتا مجھے پتا ہے کہ تم اپنے بیک مرر سے شیشے میں سے میری بیگم کو دیکھو گے. چلو نیچے اترو، میں خود رکشہ چلاؤں گا، تم پیچھے بیٹھو جا. رو سارا میرے پہ ڈال دیا. میں مجھے اور کیا چاہیے. کرو پھر آج شو تم سارا. پتا ہے اس کا سیریس ٹاپک کیا ہے؟ کیا؟ سائیکولوجیکل امپیکٹس آف اسپرچل ہالونیس. شروع سے بتاؤ یار. آنسر نا ٹیک اٹ سیریس. کیا سائیکولوجیکل امپیکٹس آف اسپرچل ہالونیس. یار پہلے ایک لفظ کر کے بتاؤ. 5 سیگمنٹ یہی چل رہا ہے. خبروں کی طرف آ جاؤ. آج آپ نے مجھے سلام بھی نہیں کرنے دیا عزیز صاحب. مجھے کون سا اس نے کرنے دیا؟ میں اڑ گیا تھا کتنی دیر. غلط باتیں یہ کرتا ہے. عزیز صاحب چلیکس. چلیکس نہیں، ریلیکس ہوتا ہے. نہیں، چل اور ریلیکس کا مکسچر ہے چلیکس. یعنی انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن کو ملا کے انفرٹینمنٹ. ہاں جی، گڈ. انگلش مجھے اب کافی بہتر ہو گئی ہے میری. میں یہ جو تم نے ابھی ٹاپک بتایا اس پہ گفتگو کر سکتا ہوں، مگر میں کہتا ہوں کہ کدھر سارے مردے باہر ہی نہ کر دوں. وہ والا صاحب نہ ہو جائے. ایک نالائق سے تھانے دار کو بھیج دیا نا تفتیش کرنے کے لیے بڑے افسر نے. ہیلی کاپٹر گر گیا 2 سیٹوں والا قبرستان میں. اچھا. تو اس نالائق آدمی کو بھیج دیا تھانے دار کو، جاؤ جلدی موقع پہ پہنچو، ہیلی کاپٹر گر گیا ادھر چھوٹا 2 سیٹوں والا. 3 گھنٹے بعد افسر نے اسے فون کر کے پوچھا نا، ہاں جی کیا بنا بھائی؟ کہتا جناب آپ فکر نہ کریں، 354 لاشیں برآمد کر لی ہیں، باقی خدائی کر رہا ہوں. سارا قبرستان ہی پوٹ مارا. ہیلی کاپٹر تو دیکھ لو 2 سیٹوں والا ہیلی کاپٹر ہے، وہ والے 2 بندے لب کے لے جاؤ واپس. اچھا جی، پہلی خبر ہے متبادل نظام تیار کر لیا ہے جو انتہائی شاندار ہے. 11 مئی کو جھلک دکھلاؤں گا. ڈاکٹر طاہر القادری. واہ جی واہ، نیا نیام بنایا ہے طاہر القادری صاحب نے. اس کا مظاہرہ کریں گے، دکھائیں گے آپ لوگوں کو 11 مئی کو. اور یہ دیکھنا تم پاکستان میں وہ پانی والی گڈی چلنے کے بعد دوسری بڑی ایجاد ہوگی. لیکن حضور یہ آپ کا نیام بھی کہیں پانی والی گڈی کی طرح اخیر پٹرول سے ہی تو نہیں چلانا پڑے گا. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ اس کی جھلک دکھلا رہے ہیں، یہ کہیں اس طرح کی جھلک تو نہیں جو آپ نے اسلام آباد میں تھوڑی سی کنٹینر میں سے اپنی جھلک دکھلائی تھی؟ اس کے بعد پھر ساری عوام کینیڈا کی طرف منہ کر کے کہتی رہی
جھلک دکھلا جا جھلک دکھلا جا ایک بار آ جا جا جا. یار یہ پرفارمنس اسٹینڈنگ پوزیشن میں کر لوں؟ بالکل سچ شو تو آج میں خود ہی کر رہا ہوں. جھلک دکھلا جا جھلک دکھلا جا ایک بار آ جا 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 جا. یہ سٹیپ مجھے نیا بتایا نواز انجم نے. یہ وہ کہتا تھا پاجی یہ زیادہ ویلا ہوں. کہہ رہا تھا کہ میں نے جوہر ٹاؤن والے اپنے مکان کے اوپر والی پرچھتی اسی سٹیپ سے بنائی. فضول باتیں نہ کرو یار، بس کرو پلیز. نہیں تم اس کی پرچھتی جا کے دیکھو، وہ ہے بھی تھوڑی سی ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ جھلک دکھلا رہے ہیں یہ تو کھڑکی کھول کر دکھائیں گے یا اس پر سے پردہ اٹھا کے تو جھلک دکھلائیں گے؟ یہ نہ ہو کہیں کہ جناب آپ پردہ کشائی کریں تو عوام کہے کہ ہاں پردہ ہی پہ آ رہی تھا چنگا سے. وفاقی وزارتوں کے دفاتر میں 12 بجے سے قبل اے سی چلانے پر پابندی، ایئر کنڈیشن اور پنکھا بیک وقت چلانے پر متعلقہ افسر کے خلاف کاروائی ہوگی. افسروں کے پنکھے اور اے سی بند کر دیے 12 بجے سے پہلے. یہ تو سیدھا سیدھا مولوی کا حلوہ بند کرنے والی بات ہوئی. یار افسر کس لیے لگے ہیں اگر انہوں نے ایئر کنڈیشن ہی نہیں چلانا تو؟ اور اب تو ویسے بھی ان کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے. اب ان کے اے سی بند کریں گے تو سارے افسروں کو پتے نکل آئیں گے. سائل بےچارے جائیں گے اپنا مسئلہ لے کے دفتروں میں، اگے بےچارے افسر کو کھرک پڑی ہونی ہے. 1 minute please. Don't sit. Stand up. Come on. Prick me here please. Prick me here. سجے تھوڑا سجے. اور یار تمہیں خارش والی جگہ بھی نہیں ملتی. اسٹوپڈ. پر جائی تمہاری سیدھا ادھر ہاتھ ڈالتی ہے. چلو جلدی کرو. کتنا برا لگے گا ایمان سے ڈڈا بڑا افسر بیچارہ سائل سے خارش کروا رہا ہوگا. اس لیے حیور میرا حال ہے اس کا کو اور حال ہی نکال لے، بتی پوری کر لے. انہوں نے اے سی چلانے سے باز نہیں آنا جناب. ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے بھائی کے روایتی انداز پر پھپتی کستے ہوئے کہا کہ مائک توڑے بغیر شہباز شریف کی تقریر مکمل نہیں ہوتی. میاں صاحب خدا کے واسطے اس بات پہ آپ پھپتی نہ کسے، اس کو سیریس لیں. خدا کے لیے آپ نے بھی اگر مذاق شروع کر دیا مائک توڑنے والے کام پہ تو پھر شہباز شریف صاحب نے بائی نہیں آنا. اکیلے آپ سے ہی تو صرف وہ ڈرتے ہیں، آپ نے بھی اس میں مذاق کر دیا. انہوں نے پھر اور مائک توڑنے ہیں، پھر کسی نے آپ کو مائک بھی کرائے پہ نہیں دینا کہ یار میئر ہی توڑ دیں مائک. پھر بیچارے شہباز شریف صاحب وہ چورن بیچنے والے تو کے ساتھ تقریر کیا کریں گے. تقریر کے دوران پھر جلسے میں سے کسی بندے نے کہہ دینا بھائی جی تقریر منگا کے 2 پڑیاں مینوں بھی دینا. اس لیے حضور پھپتی نہ کسیں بلکہ شہباز شریف صاحب کو یہ نہ کسیں، کیونکہ جناب جب وہ جذباتی ہو کے تقریر شروع کرتے ہیں اور ہاتھ پیر چلاتے ہیں نا تو مائک جو کے پڑے ہوتے ہیں 15-16 وہ بےچارے ڈر کے کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں آگے ہو تم اگے ہو، ادھر آ گئے نہیں ادھر ہو جا اگے ہو جا تیری مہربانی ہو کیوں تو نمبر 1 چینل ہے اگے ہو. تینوں ویسے بھی انہوں نے کچھ نہیں کرنا نمبر 1 چینل. میرے سلائٹلی تبصرے کو پولیٹیکلی شو کر رہا. اگلی خبر پڑھو. لاہور چڑیا گھر کا سینئر ترین شیر جمپو 17 سال کی عمر میں چل بسا. چڑیا گھر میں افسردگی کی لہر دوڑی. ہائے 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 گیا ہوں میں ادھر افسوس کرنے کے لیے. اتنی افسردہ لہر میں نے کبھی نہیں دیکھی جیسی 2 دن پہلے تھی. اچھا. جمبو بیچارہ 17 سال یار چڑیا گھر میں گزارے ہیں اس نے. بندہ 4 دن پاس رہے تو بھولتا نہیں ہے. باندروں کے پنجرے میں بالکل خاموشی، کوئی موومنٹ ہی نہیں. حالانکہ باندروں کے پنجرے میں تو موومنٹ ہوتی رہتی ہے. چھوٹا باندر ہلکا سا اچھلا ہے وہ سنگل پکڑ کے، اس کی ماں نے فوراً اس کو تفا مار دیا. نال والے پنجرے چ مرے کوئی تینوں کھانے ڈانس چڑھے بعد چ لے لو جھوٹے تھے یہ پینک تیری. بٹ مانس اچھی اچھی شور مچا رہا تھا. اب بیٹھتے لو وہ چنگی طرح مرے گا کہ نہیں، ایویں ڈاؤن لا گئی نہ لما پیا. بزرگ شیر جی نمبر کنی کنی دیر نہیں ساری اٹھتا ہوں.
اب پانی والی دوری ہے تو روڑو ہو رہے اٹھ پوے چاچے ریچ نے اس کو بڑا سخت چاڑا کرنا بندہ مانن نہ مرادا شوخیا چھوٹیاں لتاں تے وڈیاں باواں والے مرے غصہ تے سانو بھی اودے تے بڑا ہے مگر چلو یہو جے موقع تے چپ کر رہی دا پتر نہ مراد ساری رات کھنگدا رہندا سی تو منہ ہی وہدا ایڈا ایڈی زور دی کھنگدا سی مینوں لگدا سی تے پنجرے دی شتیری ڈگ پئی دو دن میں گیا بھی میں بادشاہ جا جگ دوائی لیا نال تے گنگا راہ میں مرے تھے پی رہی ہے گا تو شیر تے لگی تینوں کتا کھنگ ہوئی دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. یار مسٹر جنید یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر ایک سسٹم چل پڑا ہوا ہے لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا یہ بڑا عجیب سا صورت اختیار کر چکا ہے کہ فوٹو کو لگا کے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ پلیز اس کو لائک کریں یا اللہ کا واسطہ جو انہوں لائک کر لیں اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے تصویروں کے متعلق کوئی منظر اس پہ ہو یا کوئی پوئٹری ہو ایویں لوگ تڑا تڑ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے کہ یار خدا کے لیے اس کو لائک کرے اس کو ضرور دیکھے بھائی نہیں لائک کرتا بندہ کس لیے میں ترنے ڈال رہے ہو یہ کیا چکر چل پڑا ہوا ہے نا مجھے کیا پتا شو تم نے خود کرنا ہے یار یہ نہ کرو تمہاری مہربانی نہیں شو تم ہی کرو گے آج ناجیہ بیگ صاحبہ یہ جو لائک سسٹم ہے انٹرنیٹ کے اوپر یہ چلو میں پوچھتا ہی نہیں میں نے دیکھ لیا تم نے جو اشارہ کیا آپ جنید صاحب سے ہی پوچھیں یار میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لائک سسٹم جو ہے یہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ہمیں فضول یہ تڑا تاڑے شروع ہوئے ہوتے ہیں اوپر منٹیں ترلے کر رہے ہوتے ہیں کوئی فوٹو یا کوئی منیر لگا کے کہ اللہ کا واسطہ جنہوں لائک کر لیں منت سماجت کی ہوتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا لائکس کروانے کا سسٹم اس سے زیادہ مجھے اعتراض ان کمپنیز پہ ہے جو ان اعداد و شمار پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان لائکس کی بنیاد پہ کسی ادارے کو بزنس دیتے ہیں یا کسی مطلب سیلیبریٹی کو لائک کرتے ہیں. میرا خیال ہے ان لائکس کو دیکھتے ہوئے یہ انتہائی انریلائبل چیز ہے یار. میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں اس پر فیتھ جو ہے اس پر یقین جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے. اچھا لیکن ہم ہے کہ مطلب لائکس کے چکر مطلب پوری دنیا میں اس طرح کی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں جو آپ کو لائکس مہیا کرتی ہیں ویوز مہیا کرتی ہیں اور یعنی یہ سچا نہیں ہوتا یہ جو لوگ اوپر لکھا ہوتا ہے لائک کیا 9 لاکھ بندے نے یا 6 لاکھ شخص نے یہ سچ مچ کا نہیں ہوتا. بہت سارے معاملات میں ہوتا ہوگا لیکن زیادہ تر معاملات میں یہ فیک ہوتا ہے خود کریٹ کیا ہوتا ہے. بکتی ہیں لائکس بکتی ہیں فالوورز بکتے ہیں ویوز بکتے ہیں شیئرز بکتے ہیں. آپ دیکھتے ہو مطلب کسی بھی تصویر اور ویڈیوز کے نیچے یہی 3-4 چیزیں ہوتی ہیں نا جو کسی کی مقبولیت کا پتہ دیتی ہیں. تو یہ چاروں چیزیں یہ مہیا کرنے والے ادارے موجود ہیں جس کو کلک فارم کہا جاتا ہے اور پوری دنیا میں اس وقت جو کلک فارم کا بزنس ہے وہ غالباً $7 ارب سے زیادہ کا ہو گیا. $7 ارب سے زیادہ یعنی اسٹاک ایکسچینج کی صورت. ہاں جی یعنی اگر آپ کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی ہو ایکٹر ہو یا گلوکار ہو یا سیاستدان ہو یا کوئی ادارہ یا دانشور ہو یا آپ کوئی بڑا کاروباری ادارہ چلا رہے ہو تو آپ کو انٹرنیٹ پر لائکس چاہیے اپنے ادارے کے لیے اپنی ویب سائٹ کے لیے اپنے کسی بھی آپ ویڈیو کے لیے کسی کمنٹ کے لیے لائکس چاہیے تو آپ کو چند $1000 خرچ کرنا پڑیں گے. اگر آپ کو 1 لاکھ لائکس چاہیے تو آپ کو کم و بیش $1200 خرچ کرنا پڑیں گے. یوٹیوب پہ 1 لاکھ اگر ویوز چاہیے $1200 اور اگر آپ کو ٹویٹر پر فالوورز چاہیے 1 لاکھ سے زیادہ تو $1000. سیدھی فیس ہے. ہاں جی نہیں مگر فیس بھی کافی ہے مگر لیکن کمپنیز دیتی ہیں یہ فیس. پھر اتنی لائکنگ وہ شو کر کے پھر اس کے اوپر جو بزنس کرتے ہیں ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ بھی پھر اربوں میں ہی ہوتا ہوگا نا. اب اس کی مثال اس سے بڑی کیا ہوگی کہ یہ جو مشہور امریکی گلوکار بیکر ہے
اس نے اپنا کوئی گانا یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا تھا اور چند ہی دنوں میں اس کی جو لائکس تھیں وہ 40 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھیں. Oh my God. اور جو جناب بڑی بڑی کمپنیز تھی وہ پیچھے پڑ گئیں کہ اس کا کانسرٹ ہم نے کروانا ہے. کانسرٹ کروایا. ان کا خیال تھا کہ جس بندے کی 40 لاکھ جو لائکس ہیں وہ اتنے تھوڑے دنوں میں آ گئی ہیں تو اس کا کانسرٹ ہوگا. انہوں نے $10 ٹکٹ رکھی. ان کا خیال تھا کہ 80,000 تو بندہ کہیں نہیں گیا اس کے کانسرٹ میں. 80,000 تو آیا گیا یار. اگر 40 لاکھ اگر انٹرنیٹ پہ لائکنگ ہے تو پھر 80,000 تو آنا چاہیے. کانسرٹ ہوا. کتنے لوگ آئے ہوں گے؟ 80,000 30 لوگ آئے. یا اللہ میرے جنہوں نے وہ کانسرٹ کروایا تھا اس کمپنی کے مینیجرز نے بعد میں انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ بیکر صاحب نے چکر کیا چلایا. پتا چلا کہ جی $20,000 خرچ کر کے اس نے یہ لائکس حاصل کی تھی. مائی گاڈ. ہائے 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 ہائے. دیکھو سنگر بیکر جو ہے وہ بعد میں بیکری میں کام کرنے والا بیکر نکلا. یار تمہارے محبوب رہنما باراک اوباما اچھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹویٹر پہ اس کے 4 کروڑ 10 لاکھ فالوورز ہیں. انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ 45% جو ہے وہ فیک ہے. او مائی گاڈ. اوباما کے دیکھو یہ جو ریپبلکن کینڈیڈیٹ تھا نیوٹ گنگریچ اس کے لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹر پہ فالوورز تھے. انویسٹیگیٹ کیا پتا چلا 92% جو ہے وہ فیک ہے. اور اوور آل پوری دنیا میں اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ فیس بک پہ 17 کروڑ سے زیادہ جو اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ ہی فیک ہے. اچھا عزیز صاحب لائکس مہیا کرنے کے لیے کلک فارم کی بہت ساری کمپنیز ہیں. یہ اکاؤنٹس بھی خود بناتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو 1 منٹ میں 100 اکاؤنٹ بنا سکتا ہے. Yes, that's why I don't like internet and not use. کیوں؟ فضول چیز ہے. جو منہ پہ بات کرنے کا مزہ ہے وہ پیٹ پیچھے تو نہیں نا بات ہونی چاہیے. پیٹ پیچھے تو باندر بھی شیر کی پوچھل کھینچ کے درخت پہ چڑھ جاتے. اور پھر اس کام میں جو لوگ ملوث ہوئے ہیں یہ انٹرنیٹ کی لائکنگ ڈس لائکنگ کے چکر میں امان سے ایسی فضول بات کرتے ہیں کہ کوئی مذہبی حوالے سے کوئی تصویر لگا کے نا تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس ایکٹریس کو اتنی لائکنگ مل سکتی ہے تو اس کو کیوں نہیں مل سکتی. ایموشنل بلیک میل ہے. میرا مطلب ہے یار خدا کے واسطے کو کمپیریزن کرنے والا کرو. ہوتی ہے بات کی. اچھا اس میں صرف سیلیبریٹیز یا کاروباری ادارے شامل نہیں ہے سرکاری ادارے بھی شامل ہیں اس دوڑ میں. ہاں امریکی دفتر خارجہ پر یہ الزام لگا تھا کہ اس نے $7 لاکھ دے کے اپنی جو ویب سائٹس ہیں اور جو مختلف اکاؤنٹس ہیں ان کے لیے لائکس حاصل کی تھی. آہستہ آہستہ پتا چلنا کہ بھائی جی یہ جو امریکہ ہے نا یہ پہلے ادھر ہی کہیں ہوتا تھا قسطوں پہ چیزیں دیتا تھا ادھر سے فراڈ کر کے ادھر نچا ہوا. ہاں اس طرح کی مائیاں بھی کمیٹی کھا کے تو ملا بدل لیتی. انٹرنیٹ سے حاصل ہونے والے یہ اسٹیٹسٹکس کس قدر ان ریلائبل ہیں میرا خیال ہے مشرف صاحب سے بہتر اس بات کا اندازہ کسی کو نہیں ہو سکتا جو صرف فیس بک پہ اپنے فینس کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی ہے یہ دیکھ کے وطن واپس آنے کا فیصلہ کر بیٹھے تھے. جی اب ان کا انٹرنیٹ ہی نہیں کھل رہا. یار ان کا انٹرنیٹ تو کھلوا دو. یہ تو نہ کرو یار. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. بھائی جان آج کافی دنوں بعد حسب ماضی ہے. واہ جی واہ. اچھا اگر حسب ماضی سے پہلے اگر میں ناظرین کے آگے ایک درخواست کر لوں التجا کر لوں تو برا تو نہیں مناؤ گے؟ اگر برا مناؤں گا تو پھر بھی میں نے کر تو لینی ہے. ابھی تو آپ لوگ لڑے ابھی صلح کی آپ نے. خود ہی پھر لڑ پڑتا ہے. میں کیا کروں ایمان سے اتنی تمہاری پرچائی نہیں مجھے تنگ کرتی جتنا یہ تنگ کرتا. یار ایک التجا کرنے دو پیارے ناظرین. ایک درخواست یہ ہے کہ ایک عرفان شیخ صاحب ہیں محمد عرفان شیخ ان کے بیچارے کے جگر گوشے کو جگر کی تکلیف ہو گئی ہوئی. اب ٹرانسپلانٹ تک نوبت پہنچ گئی ہوئی ہے اور اس بیچارے کی کوئی چھوٹی موٹی دکان چکان تھی ہر شے بک گئی ہوئی ہے علاج کے چکر میں. اب یہ بیچارے چاہتے ہیں کہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو سبھی حضرات ہیں اور اس طرح کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں ان کا عرفان صاحب کا نمبر ہم اپنی اسکرین پر چلا دیتے ہیں.
ان کے ساتھ رابطہ کر کے تو ان کی مدد کریں تاکہ اس بچے کی زندگی اللہ تعالیٰ رحمت کر دے اور بچ جائے اور یہ بیچارے جو ہیں ان کی تکلیفیں ختم ہو جائیں. بڑی مہربانی آپ کی. لو جی جو یہ تصویر پوچھنے پہ جو تم مجھے انعام دو گے نا آج میں وہ بھی یہ عرفان شیخ صاحب کے نام کر دوں گا, اس لیے انعام ذرا بڑا دینا ہے مجھے. 10,000 روپے فی تصویر. ٹھیک ہے فی تصویر. ہاں 2 شخصیات ہے نا. اچھا چلو 20,000 عرفان صاحب کا اگر میں نے پوچھ لیا. ٹھیک ہے چلیں. پہلی شخصیت پہلی تصویر. جی کیوٹ. واہ 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 بہت اچھے. یہ تو صاف پتا چل رہا ہے کون ہے. کون یار اتنی چھوٹی تصویر کلب یار یہ سٹارٹ ہے صرف. یہ لو یہ سیکنڈ سٹارٹ ہے. یہ لو. اچھا آئی مین خوبصورت آدمی ہے. بہت ہی خوبصورت. نہیں وہ تو پتا چل رہا ہے ہیئر سٹائل سے بھی. یار جو جیبوں میں انہوں نے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں نا اس کا مطلب ہے یہ بڑا ہو کے کوئی شریف بندہ نہیں ہے. شریف آدمی ہے یار. نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ شرارتی سے لگ رہے ہیں, جولی سے سمارٹ آدمی لگ رہے ہیں. لوگ یہ تصویر دیکھو یار. یہ دکھائیں. اس پہ گیس کرنا ہے عزیز صاحب. یہاں سے پتا چلنا شروع ہو جانا چاہیے تمہیں. اچھا یہ کوئی سیاستدان ہے جی؟ ہاں جی سیاستدان ہے. اور ہنٹ پہلا اور آخری ہے کہ سندھ سے تعلق ہے ان کا. اچھا لا جی پھر تو انشاءاللہ میں بوجھ لوں گا. اور اگلی تصویر دکھائیں. اچھا اس سے اگلی تصویر پہ اگر تم نے بوجھ لیا ہے تو یہ انعامی رقم جو ہے 10,000 سے بڑھا کے 15,000 روپے اگر اس نیکسٹ پکچر پہ تم نے بوجھ لیا. چلو ویری گڈ. دس از گڈ. ٹھیک ہے یہ لو. اب صاف پتا چل رہا ہے بہت زیادہ ٹی وی پر آنے والی شخصیت ہے سندھ کے حوالے سے. یار یہ اپنا شرجیل میمن صاحب نہیں اچھا 2 تصویریں اور بھی دیکھو. بہت اچھے جی عرفان صاحب آپ کا 15,000 تو جناب میرے پاس پکا ہو. 2 تصویریں اور دیکھ لو. یہ لو پہچانے جا رہے ہیں. اور اب موجودہ تصویر بھی دیکھ لو. پیارے آدمی ہے پیارے آدمی. ہائے 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 بولتے اس سے بھی پیارا ہے. ہاں جی ہاں جی. بڑے اور پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کتنا مشکل کام کرتے ہیں. ہاں جی ظاہر ہے ان کے وہ اسپوکن مین ہیں. اسپوکن مین. سر اب دوسری پرسنالٹی. دوسری بھی یار اسی طرح کی کوئی کیوٹو سی دکھا دینا اگر تو مزہ آ جائے. دوسری شخصیت کا تعلق پنجاب سے. اچھا یہ لے ہے سیاستدان. شروع میں 2 ہنٹ دے دیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویری گڈ. یہ لو. ہیں تو یہ بھی کیوٹ ہوئی. یہ تھوڑا سا بڑا کر کے دکھائیں. لیکن اب کیوٹو نہیں رہے بہت جاہو جلال والی شخصیت ہے. اچھا جی ان بہت بڑا ہنٹ ہے آپ کے لیے. ان چاروں میں سے کون سے ہیں؟ یہ ہیں جی سیکنڈ فرام رائٹ. اچھا سمارٹ آدمی ہیں. ذرا واضح تصویر دکھائیں. یہ ذرا کچھ دور سے ہے. ایک منٹ سر ذرا دیکھ لینے دو ابھی میں بوجھ لوں گا. میں آج تیاری پکڑ کے آیا ہوں. میں یہ پوچھنے لگی تھی کہ 10,000 انعام ہے 15 ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. وہ تو اسپیشل آفر تھی اسپیشل پیکج صرف اس پکچر کے لیے بلکہ اس بچے کے لیے. اچھا یہ اسپیشل پیکج اب ہفتے بعد آئے گا. اچھا پوچھو نا. دکھائیں ذرا. یہ دیکھو. واہ جی واہ یہ تو میرا خیال ہے ڈگری حاصل کر چکے ہیں. ہاں اچھا ذرا مونچھوں پہ فوکس کرو تو تمہیں شخصیت بوجھنے میں آسانی ہو جائے گی یار. اچھا چلو یار اب اس سے اگلی تصویر پہ بات ختم کرو. یہ لو بہت آسان ہے. دکھاؤ. اتنا بڑا ہنٹ دے دیا تمہیں. یہ لو. او میرے امال کا رانا اقبال صاحب. اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال صاحب. حد ہو گئی ہے ویسے رانا صاحب اتنی لیٹ پوچھے گئے ہیں آپ. آپ تو اتنے کیوٹو آدمی ہیں پہلی تصویر پہ اگر میں پوچھ لیتا تو میرا نام بڑا ہو جانا. یہ لیں جناب 25,000 ہے. 25,000 15 پچھلی تصویر کا اور 10 رانا صاحب والا. یار رانا صاحب سے بھی نہ 10 لے لوں ذرا یہ یاد آ جائے گا. 25 پوری. پیسے دیکھ کے اس کے چہرے کا رنگ گلابی بنفشی ہو جاتا ہے. یار میں مذاق کر رہا ہوں. یہ تم پروڈیوسر کو دے دو. وہ جو مریض ہیں یہ محمد عرفان شیخ صاحب کے جو پیشنٹ ہیں ڈائریکٹلی ان کو ڈائریکٹ دے دے. کہیں میں پیسے پکڑ کے تو
نیت خراب نہ ہاں یہ تم نے آن ریکارڈ کہہ دیا, بعد میں ان کو بھی بھیج دوں اور تم بھی کلیم کر دو. یہ نہ کرنا. آن ریکارڈ آئی ایم ریڈی فار دس سروس, نو پرابلم. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, سلطنت پاکستان کو ایک مغل حکمران کی نظر سے دیکھنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہنشاہ اکبر اعظم اور ان کے فرزند شہزادہ سلیم, اور آج پہلی بار ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں ان کے وزیر خاص بیربل. افسوس, صد افسوس جنید سلیم, ہمارے 9 رتنوں میں سے سب سے قیمتی رتن بیربل آج پہلی دفعہ تمہاری محفل میں آیا ہے, اور اس کا اتنا ٹھنڈا تعارف. مانتے ہیں کہ گرمی بہت ہے, لیکن بیربل کو اتنا ٹھنڈا کر کے پیش کرنا, یہ بیربل ہے, کوئی ملک شیک نہیں. نوازش عالم پناہ. بخدا جنید سلیم, اگر تمہارے نام میں سلیم نہ ہوتا تو آج شہنشاہ اکبر جلال میں آ گیا ہوتا. عالم پناہ, چل چل, جسٹ چل چل, جسٹ چل. بیربل, ہم تمہیں اپنا سب سے عقل مند رتن بتا رہے ہیں اور تم کسی انگلش اسکول کا 9 دفعہ فیل ہونے والا بچہ بن رہے ہو. معافی چاہتا ہوں عالم پناہ. شہزادہ سلیم, جان کے امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. فرمائیں. تھوڑا سا پکا ہمیں بھی جھل دیں. بیربل, عالم پناہ. حد ادب, ہمارا سلیم مغل شہزادہ ہے, کوئی بسوں میں پنکھا جلنے والا شہزادہ نہیں. عالم پناہ, آپ نے بجا فرمایا. جب آپ آرام فرما رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسا کر آتے ہیں. شیخو, جی ابا جی. کیوں شاہی وقار کو خاک میں ملانے پہ تلے ہوئے ہو؟ ابا جی اگر نہ جاتا تو آپ کے لیے ناشتہ کہاں سے لاتا؟ گستاخ, یہ بیربل کس لیے ہے؟ یہ چلا جو جاتا ہے دربار کی لنگر کی لائن میں. عالم پناہ, اس بیربل کی آپ کے لیے بے پناہ قربانیاں ہیں. عالم پناہ, اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. بولو. عالم پناہ, میں تو ایک موسیقار تھا, ایک شاعر تھا, پھولوں اور تتلیوں کی باتیں کیا کرتا تھا. کون سی تتلی کی بات کرتے ہو بیربل؟ ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب تم شاہی باغ میں بونڈ کی پوچھل پہ دھاگا باندھ کے اڑایا کرتے تھے اور اس کے پیچھے تالیاں بجا بجا کے تتلی تتلی کہا کرتے تھے. عالم پناہ, آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے, آپ کی قربت حاصل کرنے کے لیے, آپ کے خلاف اٹھنے والی بغاوت کو کچلنے کے لیے بیربل نے تلوار اٹھا لی, پھر واپس رکھ دی. عالم پناہ, ہمیں یاد ہے کہ تم نے ہماری محبت میں سرشار ہو کر جان قربان کر دی تھی, ایک شاعر نے, ایک موسیقار نے. اور ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ جب اس موسیقار کو کسی نے تلوار سے قتل کر دیا تو اس نے مرنے سے پہلے کہا, تینو لئے مولا ایک ہی کیتا ہی. عالم پناہ, آپ ہمارے منہ سے نکلا ہوا پہلا لفظ بھول رہے ہیں. ہم نے کہا تھا فٹے منہ کی تنو لوے مولا. جنید سلیم, اب تو تم مغلوں کے زوال کے اسباب سمجھ ہی گئے ہوگے. جس شہنشاہ کا سب سے لاڈلا رتن مراسی ہو وہ کیا خاک حکومت کرے گا. ہمیں تو یہ بھی یاد ہے کہ ایک جنگ کے دوران اس کم وقت کی ایک فوجی کے زردے کی پلیٹ پر نظر پڑی تو اس نے ہاتھی سے سیدھا پلیٹ پر چھلانگ لگا دی اور بغیر ہاتھ لگائے آنن فانن اس کا سارا زردہ کھا لیا. اور جب اس فوجی نے سوٹی پکڑ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا, کھلو تیرے سائیں مر گئے, تو بیربل چوں چوں کرتا ہوا ہمارے ہاتھی کے پاؤں میں گھس گیا اور اکڑ کر اسے کہنے لگا, اب آگے آؤ, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہوگا. اور وہ فوجی بیچارہ بے بس ہو کر ہمیں کہنے لگا,
ویخ پا اکبر تیرا منڈا میرا سارا دردہ کھا گیا۔ عالم پناہ، آپ جیسے شہنشاہ وقت ہم جیسے پروانوں کی قربانی اس طرح ہی بھول جایا کرتے ہیں۔ کس قربانی کی بات کرتے ہو بیربل؟ تم تو ایسے نازک مزاج خان صاحب ہو کہ ہم نے ایک دفعہ تمہیں شاہی خلت کے ساتھ نیا غصہ عطا کیا تھا، اور اس نئے غصے کی وجہ سے تمہاری ایڑی پہ چھالا نکل آیا تھا، اور تم اس چھالے کی وجہ سے 2 مہینے کی چھٹی لے کر لکھنؤ اپنے ماموں کی میوزک اکیڈمی میں چلے گئے۔ تو بادشاہ سلامت، یہ گھر جانے کی بجائے اکیڈمی میں کیوں چلے گئے؟ بس ان موسیقی والوں کی آدھی سے زیادہ زندگی اکیڈمیوں میں ہی گزر جاتی۔ شیخو جی تمہارا تقریباً فٹے منہ، بلکہ مکمل ہی فٹے منہ، پر سردیوں میں تو تم مجھے بھی پکھا چال دیتے ہو، اور گرمیوں میں صرف اپنے ابے کو۔ ابا جی بل پورا دیتے ہیں۔ تو بھائی تھوڑا پکھا ادھر بھی چال دو، نہیں تمہارا ابا باسی ہوتا۔ حد ادب گستاخ! ہن کی ہویا عالم پناہ، ہن میں کہتا زردہ کھا لیا۔ شیخو کے ساتھ گستاخی کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ گستاخی کا دی جناب، شیخو کیڑا فوجی بینڈ دے اگے ڈانگ پھڑ کے کرتب کرن دیا ہوندا ہے۔ اوئی میں مر گیا۔ بدبخت اگر فوجی بینڈ کے آگے کرتب نہیں کرتا تو ہمارا شیخو مداری کے آگے تو کرتب کر لیتا ہے۔ بیربل! عالم پناہ! کم وقت ڈرو شیخو کی بد دعا سے۔ ہمیں معاف کر دو شہزادہ سلیم، واقعی آپ کی بد دعا میں بڑی طاقت ہے۔ ہاں بیربل، ہاں، ڈرو سلیم سے، تم جانتے ہو اس کی بد دعا کو۔ جی عالم پناہ۔ تمہیں یاد ہے نا کہ جب تم لوگ جنگ پہ روانہ ہونے لگے تھے جی تو اس شہزادہ سلیم نے اس مست نے استبل کا دروازہ پکڑ کے کہا تھا، لو بھائی تسی چلے تے ہے تو آڈی چو کسی نے واپس تے نہیں ہونا۔ اور عالم پناہ پھر کوئی بھی نہ آیا۔ ہاں بیربل، ہاں، ڈرو سلیم کی بد دعا سے۔ اتنی طاقت ہے ان کی بد دعا میں؟ ہاں جنید سلیم، ہاں، پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن جب 9 سال کی عمر میں شہزادہ سلیم کو سوکڑا ہو گیا تو صحت مند ہونے کے بعد اس کی زبان میں بڑی طاقت آ گئی۔ اب میں خود اس کی بد دعا سے ڈرتا ہوں۔ یہاں پہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا شہنشاہ معظم، ذرا تقابلی جائزے کے لیے یہ تو فرما دیں کہ آپ کے دور میں بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وزیر اور مشیر بنائے جاتے تھے؟ نہیں جنید سلیم، باخدا ایسا نہیں تھا۔ ہمارے دور میں مشیر صرف مشاورت کے لیے ہوتا تھا اور وزیر صرف وزارت کے لیے۔ اچھا، جرت نہیں تھی ہوتی کسی ایسے وزیر مشیر کی کہ ہمارے ساتھ دوستانہ ماحول میں بات کر سکے یا بیٹھ سکے۔ اچھا، اور نہ ہی ہم لوگ ان کو جھنڈے والے ہاتھی دیتے تھے، اچھا، سادے ہاتھیوں پہ یہ سفر کرتے تھے، اچھا، اور ان کی مینٹیننس بھی ان کے ذمے ہوتی تھی۔ ہاتھیوں کی مینٹیننس کون سی ہوتی تھی؟ یہ کیا کہہ رہے ہو جنید سلیم؟ ہاتھی کی مینٹیننس کا خرچہ گاڑی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے تو دانتوں کا ہی بڑا خرچہ ہے۔ جتنے جتنے لمبے اس کے دانت ہیں، 1.5 بالٹی پیسٹ تو ایک ٹائم میں لگ جاتی ہے۔ پھر ہاتھی کے تو دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ مذاق فرمایا عالم پناہ۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ڈینٹل سرجن کتنے پیسے لیتے ہیں؟ ڈینٹل سرجن؟ شہنشاہ معظم، ہاتھی کا ساتھ ڈرائیور بھی ملا کرتا تھا؟ نہیں جنید سلیم، نہ ہی کوئی ہاتھی کا دروازہ کھولنے والا اور نہ ہی ہاتھی چلانے والا ہوتا تھا، خود ہی ہاتھی پہ سوار ہونا پڑتا تھا۔ اور سب سے مشکل کام مغلوں کے لیے ہاتھی پر سوار ہونا ہی تھا، اور یہ کام کرتے ہوئے
शहनशाह अकबर नेक 2 दफा गिरा भी। वो कैसे? जुनैद सलीम, हम तुम्हें शेखों की बद्दुआ की ताकत के हवाले से तो बता ही चुके हैं। सही। एक दफा हम हाथी पर सवार होने के लिए लपके तो गिर गए। बाद में शेखू की मां ने हमें बताया कि शेखू ने अब्बू, जब आप हाथी पर सवार होने के लिए गए थे तो शेखू ने हमें कान में कहा था कि अम्मा आज अब्बा डिगे और हमारे देखते ही देखते आप गिर गए। वो भी मुंह पर नहीं। हद अदब गुस्ताख। हाथी से जो भी गिरता है वो मुंह पर नहीं गिरता है, चूंकि हाथी से गिरते हुए पूंछ को भी हाथ नहीं पड़ता। हम तो कई दफा परेशान हुए हैं ये सोचकर कि हाथी एडा वड्डा ते पूछ लेडी को। आलमपना, उसने पूंछ का मटेरियल भी सूंड पे लगवा लिया है। वाह वाह बीरबल वाह। देखा जुनैद सलीम हमारे बीरबल की दानिशमंदी। क्या दानिशमंदी है। अच्छा यार बीरबल, ये बताओ। जुनैद सलीम, यार बीरबल क्या होता है? हद अदब। बीरबल हमारा मशीर है, कोई शाही किले की टूटियां ठीक नहीं करता। अच्छा बीरबल साहब, आप फरमाइए कि उस दौर के वजीर और मुशीर और आज के वजीर मुशीर क्या फर्क देखते हैं? कुछ भी नहीं। मतलब आपकी हरकतें भी ऐसी थी? नहीं जुनैद सलीम, नहीं। हरकतों में तो बहुत फर्क है। हम समझे शायद आप जिस्मानी तौर पर पूछ रहे हैं। ये पूछ रहा हूं, क्या फर्क था? जुनैद सलीम, उस वक्त के वजीर मुशीर अपनी बका के लिए नहीं, सल्तनत के दवाम के लिए काम करते थे। क्यों बकवास करते हो बीरबल? तुम तो तनख्वाह के लिए काम करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है जिस महीने तुम्हारी तनख्वाह 2-3 दिन लेट होती थी, तुम ढोलक लेके खुसरों के साथ निकल जाते थे और लोगों को कहते फिरते कि हाय हाय बनिया बादशाह हो या तो टाइम से तनख्वाह ही नहीं देते। बादशाह सलामत, आप पहला जुमला फिर भूल रहे हैं। हम कहा करते थे रोंदा बादशाह बननू, तनख्वाह टाइम ते नहीं देंदा। शेखू, जी अब्बा जी। मारो यदि वखी च पखा। भाई जब आप सो जाते हैं फिर मुझे मारता है। शहनशाह, ये तो अच्छी बात है कि आपके दौर के वजीर मुशीर सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा किया करते थे। आज के वजीर मुशीर, उनको तो आप तनख्वाह ना भी दें तो भी वो इतना कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। वाकई जुनैद सलीम, तेरी मेहरबानी गोली मार इस बादशाह नू मैनू किधरे वजीर मुशीर ही लवा दे। और तू सुहाफी है, तू लवा देगा। और भैड़े हो आप ही लगी जाते हो, किसी मस्कीन नू भी लवा दियो। क्या लगना है आपने? हमें बीरबल ही लगवा दो। बीरबल इतना इम्पोर्टेंट है? क्या है बीरबल? बताएं तुम्हें क्या है बीरबल? किसी शायर की गजल। बीरबल। थोड़ा थोड़ा है चवल। बीरबल। मेरी ये सुनेगा बंदा ये बनेगा, आज नहीं तो कल। बीरबल 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 बीरबल। जुनैद सलीम, आज हमने देखो तुम्हें कितना खुश किया है। आज हम तुमसे 500 रुपया लेके जाएंगे। नजर पाग लगे रहन, जोड़ियां सलामत रहन, दीवारे बसते रहन। दे 500, अल्लाह ने बड़ा देना ही तेनू। किस चीज का 500 रुपया? 500 ही लेना है, पावे पुराना नोट ही दे दे। आप तो भीख मांगने पे उतर आए, मेहनत करके खाएं। हद अदब गुस्ताख, तुम हमें फकीर समझते हो, हम करके खाने वाले हैं। बीरबल, आलमपना, आओ मैदान अमल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं गिन 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 के इंतजार, आजा पिया आई बहार। तेरा करूं गिन 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 के। ये तो आज का खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।